السلام علیکم دوستو، میر تقی میر پہ بات چل رہی ہے تو میر کے حوالے سے ایک اور اہم سوال ہے کہ میر کی غزلوں کے نمایاں پہلو کون سے ہیں۔ میر کی غزلوں کے کئی پہلو ہیں لیکن نمایاں پہلو کون سے ہیں؟ تو دو نمایاں پہلو ہیں، ایک عشق پہلو، دوسرا فکری پہلو جس کا منبع تصوف ہے، پہلے ہم بتا چکے ہیں۔ اور اسی تصوف نے میر کی شاعری کی فکری پہلو کو جلا بخشی ہے۔ ایک اور سوال ہے، میر کی شاعری کی کوئی سے دو اہم خصوصیات بتائیں۔ ایک بنیادی سا سوال ہو سکتا ہے، تو کئی ہے۔ ایک خصوصیت، میر نے ایسے موضوعات کا چناؤ کیا جو عام انسان کے مزاج کے مطابق تھے۔ ایسے موضوعات کا چناؤ کیا ہے جو عام انسان کے مزاج کے مطابق تھے، یعنی آپ بیتی کو جگ بیتی بنائے، جیسے کہ پہلے ہم وضاحت کر چکے ہیں۔ دوسری اہم خصوصیت، عام بول چال کا انداز یا اسلوب اپنایا انہوں نے، یعنی عام انسان کی مزاج کے مطابق مضامین انہی کی زبان میں بیان کیے مضامین۔ اس پہ پہلے بات ہو چکی ہے میر کے اسلوب کے حوالے سے۔ میر کی شاعری میں فنی خلوص سے کیا مراد ہے؟ فنی خلوص ہے ایک شاعری کا ایک اصطلاح ہے، لیکن میر کی شاعری میں یہ فنی خلوص کا یہ اصطلاح سامنے آئی ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ فنی خلوص سے مراد یہ ہے کہ شاعر زندگی کے واقعات کو جس طرح دیکھتا ہے اسی طرح بیان کرتا ہے، یعنی صداقت سے کام لیتا ہے۔ بعض شعراء اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے مبالغے سے کام لے، لیکن میر نے یہ کام بخوبی نبھایا۔ جو واقعات ان کی زندگی میں آئے اسی طرح بیان کیے۔ میر اس فن سے بخوبی آشنا تھے۔ ان کی شاعری واردات قلبی کی سچی تشریح و تفسیر ہے، جو اس وقت اس نے دیکھا، اس کے دل پہ جو بیتا، اس کے آنکھوں کے سامنے جو گزرا، وہی کی وہی ویسے کے ویسے بیان کیا۔ اس سے مراد ہے فنی خلوص۔ مجھ کو شاعر نہ کہو میر کہ صاحب ہم نے، درد و غم کتنے کی جمع تو دیوان کیا۔ سچی بات ہے، جس نے میر پڑھا ہے شعر سمجھ میں آیا ہوگا۔ دل کی ویرانی کا کیا مذکور، کہاں میں نے گل کا ہے کتنا ثبات، یا یہ شعر، سرہانے میر کے کوئی نہ بولو۔ میر کی شاعری میں لسانی شعور سے کیا مراد ہے؟ لسانی شعور اور پھر میر کی شاعری، میر کے ہاتھ تین طرز لسانی انداز شعور، میر کے ہاتھ تین طرح کا انداز ہے۔ کلام فارسیت کا غلبہ ہے اول زمانے میں، ہندی امیز ریختہ ہے دوسرا، اور تیسرا اردو معلیٰ کی زبان ہے جو میر کا شیوہ گفتار ہے۔ یہ تیسرا انداز جو ہے، اس میں سلاست، فصاحت، روانی، بلاغت، ترنم سب کچھ موجود ہے۔ یعنی میر کے لسانی شعور تین طرح سے ان کا جو سٹائل ہے، یا مطلب ایک لسانی انداز ہے، وہ تین طرح سے میں نے بتا دیا۔ ایک بنیادی سوال کی طرف میں آ رہا ہوں۔ میر کا تصور عشق 2021 کے انٹرویو، اسسٹنٹ پروفیسر کے انٹرویو میں سر سلمان نے پھر مجھ سے پوچھا، کیونکہ میر میرا پسندیدہ شاعر رہا ہے، اور میں ہمیشہ جب مجھ سے آپشن میں پوچھا جاتا ہے بطور شاعر تو میں میر کا کہہ دیتا ہوں۔ تو میر میں بنیادی طور پر جو سوالات ہیں وہ میں نے یہاں اکٹھی کیے۔ میر کا تصور عشق کیا ہے؟ دیکھیں، پہلے میں آپ کو مختصر سا بتا دوں، میں حوالوں سے بھی یہ سوال تھوڑا تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن مختصر آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ میر کا عشق فقیرانہ ہے، فقیروں کی طرح عشق ہے، فطری ہے، اس میں صداقت اور خلوص ہے، مجازی ہے، عشق مجازی ہے۔
ہمیں عشق کے آداب سکھاتا ہے، یعنی تہذیب یافتہ عشق ہے، بازاری نہیں ہے۔ محبوب کے عزت و تکریم کا درس دیتا ہے ہمیں، اس میں اثر اور درد بھی موجود ہے۔ 4-5 خصوصیات میں نے بتا دی، 2-3 ذہن میں آ جائے بھی کافی۔ مثال: دور بیٹا میر، دور بیٹا غبار میر، اس سے عشق بن یہ ادب نہیں آتا، پاسی ناموں سے عشق تھا ورنہ کتنے آنسو پلک تک آئے تھے۔ تہذیب، میر کا عشق ایک تہذیب یافتہ انسان، ایک تہذیب کے جو لوازمات ہے اس پہ مکمل پورا اترنے والا عشق ہے۔ میر کے عشق کا انجام ہمیشہ المیاتی اور دردناک ہوتا ہے۔ یہ وضاحت ہے، اگر آپ پھر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ پھر بھی میر کا اس سے عشق ہے، اس عشق سے میر نے زندگی کا سلیقہ سیکھا ہے۔ اس عشق سے میر کے خیال میں زندگی کی ساری گہما گہمی جو زندگی کی جتنی بھی گہما گہمی ہے عشق کی وجہ سے، عشق نہ ہوتا تو یہ قدرت کا کارخانہ جو ہے یہ خاموش، بے حرکت اور بے لذت ہوتا۔ اس کے حوالے کے اشعار ہے کتاب میں نے کوٹ کیے، آپ پھر لے سکتے ہیں۔ محبت ہی اس کارخانے میں ہے، محبت سے سب کچھ زمانے میں ہے۔ اب جو میں مزید وضاحت میں نے اس دن بھی سر سے کیا تھا، سر پروفیسر سلمان سے بیٹھے تھے، سید پروفیسر زبیر شاہ صاحب بیٹھے تھے، میں نے یہ چیزیں جو میں نے یہ حوالے میں نے ڈائریکٹلی بتا دیا کہ سر بقول ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب کہ میر کے عشق کے 2 بڑے دائرے ہیں، ایک چھوٹا دائرہ ہے اور ایک بڑا دائرہ ہے۔ بڑا دائرہ وہ ہے جو کل کو محیط ہے، پوری کائنات کو اس نے لپیٹا ہوا ہے، یہاں عشق ساری کائنات پر حاوی ہے۔ یہ جالبی صاحب کا کوٹیشن ہے۔ عشق کا دوسرا چھوٹا دائرہ عشق کے مجازی سے تعلق رکھتا ہے، جس کا تجربہ میر کو ہوا اور اس تجربہ عشق نے میر کی فکر کو وہ ترفع عطا کی جس سے میر بنے۔ میر کے عشق کے 2 دائرے ہیں، چھوٹا بڑا، ایک مجازی ایک حقیقی۔ تو میر کا جو مجازی دائرہ ہے اس نے یعنی اس کا جذبہ عشق ہے جس نے میر کو میر بنا دیا۔ عشق حاضر ہے، عشق غائب ہے، عشق کی مظہر عجائب ہے، یہ سارے۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ میر کے عشق مجازی ہے تو میر کی شاعری میں عشق کے حقیقی کے بھی کچھ حوالے ہونے چاہیے، ایک آدھ حوالہ دے۔ تو میر کی شاعری میں عشق کے حقیقی کے حوالے بہت سارے ملتے ہیں۔ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے پلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، یہ والا شعر، بہت سارے۔ ہم آپ ہی کو اپنا مقصود جانتے ہیں، اپنے سوائے کس کو موجود جانتے ہیں، تصوف۔ اچھا، میر نے عظمت انسان یا انسان دوستی کے حوالے سے بھی اشعار کہے ہیں، کوئی ایک ہاتھ حوالہ دے۔ مت سہل ہمیں جانو، یہ شعر عظمت انسان کے حوالے سے۔ آدمی کو ملک سے کیا نسبت، شان ارفع ہے میر انسان کی، کعبے 100 بار ہو گیا تو کیا، جس نے یہاں ایک دل میں راہ نہ کی، کئی حوالے ہیں۔ میر کی شاعری، کمیشن کے ممبر نے مجھ سے پوچھا کہ یار تم نے ایسے شاعر کا انتخاب کیا جو ہر وقت روتا روتا ہے، کوئی اور کام نہیں ہے اس کا، کسی اور شاعر کا نام لے لو۔ تو میں نے کہا سر ہم اس رونے والے شاعر پہ بات کریں تو اچھا ہی رہے گا۔ تو اس نے کہا کہ میر کی شاعری تو درد و غم کا مجموعہ ہے،
اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ٹھیک ہے، میر کی شاعری غموں کا مجموعہ ہے، درد۔ میر کی زندگی میں ذاتی غموں کے علاوہ ایک تو اس کے ذاتی غم تھے، بچپن میں یتیم ہونا، سوتیلے بائی کا ناروا سلوک، پھر در بدر ٹوکرے کھانا، پھر یہ تو اس کے ذاتی، پھر اس کے علاوہ اپنے عہد اور خاص کر دہلی کے حالات، یہ دونوں نے مل کر جو خونریز حالات تھے، اور پھر جوان بیٹی کی موت، ماموں خان آرزو کے گھر سے نکلنا، بہت سارے ایسے جو ہے وجوہات ہے جس نے میر کو مکمل غموں میں ڈبو دیا تھا۔ حالت تو یہ کہ مجھ کو غموں سے نہیں فراغ، دل سوزش درونہ سے جلتا ہے جو چراغ۔ یہ والا شعر جو میں نے کہا نا، کبو درد تھا، کبو داغ تھا، کبو زخم، کبو وار تھا، سرہانی میر کی کوئی نہ بولو ابھی تک، روتے روتے سو گیا ہے۔ میر کی شاعری میں اخلاقی مضامین بھی ملتے ہیں، چند حوالے دیں۔ ایک سوال ہے، جس سر کو غرور آج ہے تاجوری کا، یہ پوری غزل فکر اور اخلاق اور فن کے لحاظ سے ایک کمال کی غزل ہے۔ جس سر کو غرور آج ہے تاجوری کا، کل اس پہ یہی شو پہ نوحہ گری کا، یہ پوری غزل۔ کہا میں نے گل کا ہے کتنا ثبات، دیکھے کتنا ایک اخلاقی درس دیتا ہے۔ مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یہ والا شعر جو ہے۔ اچھا، ایک دفعہ 2013 کے ایس ایس انٹرویو میں جو ایس ایس صاحب بیٹھے تھے وہاں پہ، ایجوکیشن کی طرف سے جو مطلب بی ایڈ میں کویسچنس کرتے، اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میر کا کوئی ایسا شعر بتاؤ جو ضرب المثل کی شکل اختیار کر چکے ہو۔ بہت سارا اشعار ہے، راہ دور عشق میں روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا، ایک شعر ہے۔ 2014 کے لیکچر کے انٹرویو میں سر سلمان کا پہلا سوال یہ تھا لیکچر کے انٹرویو میں کہ میر کلیت میر کا بہترین شرح کس نے جو ہے لکھا، کس نے یہ شرح لکھا؟ تو شمس الرحمن فاروقی نے 4 جلدوں میں کلیت میر کا بہترین شرح جو ہے وہ لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک سوال ہے۔ میر کو کس سے عشق ہو گیا تھا اپنے زمانے میں؟ کیا یہ بات سچ ہے کہ میر کو اپنے خاندان میں یا احباب میں کس سے؟ ہاں، میر کو اپنے عزیزوں میں ایک لڑکی سے عشق ہو گیا تھا، چونکہ وہ مشرقی روایات اور پاسداری اور حجاب کا زمانہ تھا، تو محبوب سے ملنا ناممکن تھا۔ اسی وجہ سے زمانے کے ہاتھوں میر خوار و ذلیل ہو گئے، پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ جیسے کہ لفظ سادات آ گیا تو فوراً سوال کیا کہ کیا میر سید تھے؟ تو محمد حسین آزاد نے ان کو سید کہا ہے، تو میں نے حوالہ دے دیا، باقی فتح نہیں۔ باقی زیادہ ناقدین جو ہے محققین اس کے خلاف ہے، لیکن ایک آدھ حوالہ اس کے، اور خود بھی شعر میں انہوں نے کہا کہ عزت سادات بھی گئی، تو یہ حوالہ محمد حسین آزاد نے بھی کوٹ کیا ہوا ہے۔ یعنی سوال یہ ہوا کہ اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، اس مصر میں سادات سے کیا مراد ہے؟ سادات سید کی جمع ہے۔ میرے خیال میں یہ ویڈیو طویل ہوتی جائے گی، پھر اپلوڈ ہونے میں مسئلہ ہوگا، تو انشاءاللہ میر کو مزید ویڈیو میں اگلے لیکچر میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اتنا کافی اس لیکچر میں، دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔